NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان میں سائنس اور انجینئرنگ کی تعلیم کا سب سے قدیم ادارہ ہے. کراچی کے کئی پرانے تعلیمی اداروں کی طرح اس کی بنیاد بھی ایک پارسی تاجر نے رکھی تھی جن کا نام تھا نادر شاہ ادولجی ڈنشا. انہی کے نام پر اس یونیورسٹی کا نام NED رکھا گیا. NED کراچی کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے, سرکاری یونیورسٹی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی دیواروں پر آپ کو کوئی سیاسی نعرہ, کوئی مذہبی پوسٹر یا کسی طالب علم تنظیم کا بینر نظر نہیں آتا. اس یونیورسٹی میں 6000 سے زائد طالب علم ہیں اور انجینئرنگ کے 19 مختلف شعبے جن میں ڈگری لیول کی تعلیم دی جاتی ہے. یہاں پر آرکیٹیکچر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ 27 مضامین میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر سکتے ہیں اور اس معیاری تعلیم کی فیس سالانہ صرف 14,000 روپے. آئیے یہاں کے کچھ طالب علموں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہم NED یونیورسٹی کی یان لیب میں موجود ہیں جہاں پر ٹیکسٹائل کے اسٹوڈنٹس غالباً ٹیکسٹائل بنانا سیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں تجربات کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو طالب علم موجود ہیں وہ NED کے مختلف شعبوں کے اور مختلف کلاسز سے ہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ منطق پڑھتے ہیں, آپ غالباً جو جذباتی حل دیے جاتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے, ہمارے علماء حضرات کی طرف سے, ہمارے میڈیا کی طرف سے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ اپنے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو آپ کا یہ ملک ہے پاکستان, اس کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں. پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے کسی نے بتایا کہ NED یونیورسٹی پاکستان کے چند واحد تعلیمی اداروں میں سے ہے کہ جب آپ ڈگری ختم کرنے والے ہوتے ہیں یا اگر کر لیتے ہیں تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ آپ کو کہیں پہ جاب مل جاتی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایکچولی اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں یا ہم لوگوں کی یونیورسٹی کیسی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنٹری کی کرنٹ اسٹیٹ کیا ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو انڈسٹری واز بومنگ, تبھی آپ کی جابس بھی تھیں سارے انجینئرس کی, ناٹ جسٹ مطلب پاکستانی NEDians بھی ہیں, پاکستانی جو سر سید سے وہ بھی ہیں. جابس تو ایک کنٹری کی دیکھی جاتی ہے نا, ایک یونیورسٹی کی نہیں. اب آپ کی اس دور میں دیکھیں ساری انڈسٹریز انکلوڈنگ دا ٹیکسٹائل انڈسٹریز وہ بند ہی ہو رہی ہیں, تو جابس اس لیے بہت ہی کم ہے. اس لیے جو صرف ٹاپ کے لوگ ہیں انہی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر اسٹیبل ہے اور انہی کو جابس کنفرم ملیں گی, پرابلی ڈگری ملنے سے پہلے ہی ملیں گی. لیکن باقیوں کے لیے کنفرم کہا ہی نہیں جا سکتا, صرف NED کے لیے نہیں بلکہ اور بھی جو یونیورسٹیز ہیں, GIK ہو گئی یا NUST ہو گئی, ان کے لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کنٹری کی اسٹیٹ ہی وہ نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ, تو پھر آپ کو کیسے جاب. آپ نے کہا کہ جب پرویز مشرف تھے تو انڈسٹری واز بومنگ, تو وہ کیا جاتے جاتے انڈسٹری کو ساتھ لے گئے, کیا ہوا؟ انڈسٹری چلتی ہے اگر اس کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ ہو. اب آپ کے گورنمنٹ میں نااہل لوگ ہیں, سمپل سی بات ہے. دے ڈونٹ ایون نو کہ گورنمنٹ کو رن کیسے کیا جاتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ رکھے کون سے اپنے نیچے سبارڈینیٹ سے چلا سکیں. تو ایسے حالات میں تو انڈسٹری کا اللہ ہی حافظ ہے, وہ جیسے مشرف صاحب نے کہا تھا یہی ہو رہا ہے. اب سر میرا یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ ہم صرف گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. اگر انڈسٹریلسٹ یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تو اس کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا پے کر رہا ہے. پاکستان کے اندر صرف 7% لوگ ٹیکس دیتے ہیں, آلدو امریکہ وغیرہ میں یہ سب ریشو 45% ہے. تو جب گورنمنٹ کو آپ ٹیکس نہیں دو گے, یہ الگ ایشو ہے کہ گورنمنٹ اس کو استعمال کس طرح کر رہی ہے, بٹ مین ایشو ہے آپ اس کو دے کتنا رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ 20% بھی دو, اس میں 2% کرپشن ہو جائے تو ریمیننگ 18% تو استعمال ہوگا. لیکن اگر 7% دے رہے ہیں تو اس میں گورنمنٹ آپ کو کتنا سپورٹ کرے. کوشچن از دیٹ. صحیح, بالکل. یہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس پوائنٹ پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے, ہاں پاکستان کے بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اور پولیٹیشینس ایسے ہیں جن کے پاس اپنی جائیداد سمجھ لیں یا پھر اپنی ان کے پاس اتنے زیادہ سیونگ اماؤنٹس ہوتی ہیں, وہ لوگ اس وقت ٹیکس پے نہیں کرتے. جو بھی ٹیکس پے کرنے کی بات آتی ہے وہ ہمیشہ آتی ہے تو کامن پیپل پہ, جو ہمارے نارمل سٹیزنس ہوتے ہیں, اس طرح کے سارے لوگ, وہی ہمیشہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیوی ٹیکسز کی وجہ سے. حالانکہ اگر ہم دیکھا جائے جتنے پولیٹیشینس ہیں ان کو جتنی فیسلٹیز پرووائڈ ہیں اس کے حساب سے وہ ٹیکس پے نہیں کرتے آج کل. تو صحیح, یہاں پہ یہ ایک طرح کا کنسنسس ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو پاکستان کا غالباً سب سے امیر ترین طبقہ ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتا. ان میں سے ظاہر ہے بہت سارے ایسے ہیں جو خود
پولیٹیشینز بھی ہیں, اسمبلیز کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اسمبلیز نہیں بھی ہوتی, جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. جی آپ کو اعتراض ہے اس بات پہ؟ جی سر اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے, اس کے اندر رپورٹ ہے پچھلے سال کی کہ دیر از 60% جو اس کا اماؤنٹ ہے وہ کرپشن میں نکل جاتا ہے, 40% ہی گورنمنٹ یوز کر سکتی ہے. اب وہ گورنمنٹ میں بھی نہ آئے لیں تو وہ کیا یوز کریں گے, تو آپ یہ خود اندازہ لگا لیں. اور لیکن فوجی دور میں ایوب خان کا دور لے لیں, ضیاء الحق کا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت 50-50 تھا, لیکن ایوب خان کا دور اینڈ پرویز مشرف صاحب کا دور, اٹ واز اے گولڈن ایرا ان دا ہسٹری آف پاکستان. اس وقت انڈسٹری بوم کی, آپ کا کلچر, آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن, آپ کی ہر چیز نے گرو کیا, اور یہ سب کو معلوم ہے, پھر ڈینائی کرنے کی کیا ضرورت ہے. صرف 1-2 واقعات پہ جو 2007 میں ہو گئے, آپ ہم فوجی حکومت کو, پاکستان کے لیے دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ از اے ملٹری رول. یہ ہسٹری بتاتی ہے اور ایسا ہی صحیح ہے. ڈیموکریسی جب آئی ہے برباد ہوا ہے پاکستان. اس سے کسی کو اختلاف ہو, آپ بتائیے. سر جو گورنمنٹ جو ڈی اسٹیبلائز ہوئی تھی نا, تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ جو سکندر مرزا کے دور سے ہی جو ہے نا وہ جو زبردستی سیٹ لی گئی تھی نا ملٹری نے, اس کے بعد ڈی اسٹیبلائزیشن آئی تھی بیسیکلی. تو اب تو میں مانتی ہوں کہ جمہوریت میں بھی ان کے کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن جو ڈی اسٹیبلائزیشن جو اسٹارٹ ہوئی تھی نا وہ ایز اے ملٹری کے ہوتے, جب آپ فوجی ہو تو آپ کا کام ہے کہ وہ کنٹری سیکیور کرنا, نہ کہ آپ اسمبلی میں آ کے بیٹھ جاؤ زبردستی, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے وہ سرحد کی حفاظت کرو, نہ کہ جو ہے آپ اسمبلی. اب جمہوریت کو اگر ہم پہلے ہی اگر کام کر رہی ہوتی صحیح طریقے سے تو پھر آج یہ ریپو نہیں ہوتی ایٹ لیسٹ. آپ سر اس پورے سینیریو میں میرا جو اوپینین ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیشینز آ رہے ہوتے ہیں, ملٹری لوگ ہیں, یہ سب ہم ہی میں سے آتے ہیں. تو جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے اور ہم اپنے آپ میں پازیٹیوٹی نہیں لے کے آئیں گے, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. یہ سب ہم لوگ بیچ میں بیٹھ کے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اندر سے ہی ہوتا ہے, پھر یہ لوگ بھی ادھر سے آ جاتے ہیں. اور سر یہ ملٹری رول تو دنیا میں کہیں کسی چیز کا نہیں ہے. اگر وہ ٹیکنوکریٹس اپنے لیے بٹھا دیتے ہیں تو وہ اس کے علاوہ وہ اتنے ورسٹ کام کرتے ہیں کہ آپ کا ملک جو ہے نا بالکل ٹوٹلی جو ہے نا محسب پہ چلے جاتا ہے. تو میرے حساب سے ہمیں خود اپنے اندر جو ہے نا امپروومنٹ لے کے آنی ہوگی, تبھی جا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. جی ہم بات کر رہے ہیں NED یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے, اور ہمیں کچھ اسٹوڈنٹس نے ابھی جوائن کیا ہے. خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کے مستقبل پہ اور اسی حوالے سے پاکستان کے مستقبل پہ, اور آپ کا اور اس ملک کا مستقبل آگے کیا ہوگا, آپ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور یہ ملک آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اور ہمارے ایک ساتھی کچھ ارشاد فرمانے والے تھے, آپ پلیز بات جاری رکھیں. یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے کہ آرمی کا کام بارڈرز پر ہے, بٹ سوری ٹو سے ہمارے پولیٹیشین جس لیول کے ہیں, اگر ان کے ہاتھ پہ ملک دے دیا گیا تو میرا نہیں خیال 10 سال کے بعد یہ بارڈرز بچیں گے بھی. ابھی آپ یہ دیکھیں جعلی ڈگریوں کا جو کیس چلا تھا, کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ ملک کو ہینڈل کر سکے. اگر آپ جا کے دیکھیں ہمارے گاؤں دیہاتوں پہ ایک بوتل کے چکر پہ, ایک پلیٹ بریانی کے چکر پہ ووٹ مل جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ کیسے ایک پولیٹیشین کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں. ان دی ادر ہینڈ ایک جنرل پڑھا لکھا بندہ, آپ اس کے اوپر یہ ذمہ داری سونپنی پڑے گی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. جب تک یہ بڑھے گا نہیں, پولیٹیشینس آگے نہیں آئیں گے. اور اگر ان کے ہاتھ پہ دے دیا گیا ملک تو میرے خیال ہے یا تو یہاں پہ امریکہ کیپچر کر لے گا, یا پھر یہ لوگ بیچ باچ کے سب چلے جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ بیٹھے, بتائیے سر. یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا نام ہے, ہمارے پولیٹیشینس کو اگر ملک دے دیا گیا تو 10 سال میں ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا. سر ابھی تک جتنے بھی جرنلس وغیرہ ہیں یا کوئی آتے ہیں, وہ سمپل ایک بندہ اپنی سارے ڈیسیشنز لے رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنی پاور کو بچانے کے لیے یہاں پہ ڈفرینٹ ہمارے ڈیسیشنز لیتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے ملک میں پاور ڈیوائڈ نہیں ہوگی ڈفرینٹ لوگوں میں, اس وقت تک ہم لوگ ڈیسیجن نہیں لے سکتے اور صحیح طریقے سے پریشر ہینڈل نہیں کر سکتے. ابھی اسٹل یہاں پہ جو بھی کوئی آپ کا جرنیل آ جاتا ہے یا کوئی بھی آپ کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے آرمی سے, تو وہ اسٹل وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے وہ ڈفرینٹ لوگوں سے جو ہے نا مطلب کی قربانی دیتا رہتا ہے. لیکن ابھی اسٹل پولیٹیشینز آئیں, دے آر ٹوٹلی کرپٹیڈ, لیکن اسٹل آپ دیکھیں گے کتنی ڈیوائڈ ہو رہی ہے پاور. کافی چیزوں میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امپروومنٹ آ رہی ہے. اور اگر پرویز مشرف کا میں سب سے بڑا فین تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ جیسی ان کی حکومت گئی ہمارے ملک کی کیا حالت ہو گئی. تو ان کی پالیسیز تو ٹھیک نہیں تھی نا سر, اور آج تک نہیں صحیح. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور جو ہے کسی ایک کے پاس نہیں ہونی چاہیے, ڈیوائڈ ہونی چاہیے تاکہ پریشر. بڑی دیر سے یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں ان سے, پہلے آپ بولیے, اس کے بعد جو آپ کے سامنے بیٹھیں گے بات کریں. سر ڈیموکریسی کی بیسک ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے
کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود اسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فلانا رولر ہے یہ اچھا رول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو اور آپ گریجولی اسے چینج کر سکتے ہیں پورے سسٹم کو. اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں ہوتا. جیسے ایوب خان تھا یا مشرف تھا, اگر بہت سے لوگوں کو ان کی باتیں پسند نہیں آتی تھی تو انہیں وہ الیکشن کے تھرو چینج نہیں کر سکتے تھے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ایسا اچھا اختیار ہے لوگوں کے پاس کہ آپ چاہیں تو اپنا رولر جو ہے ہر 5 ایئرس کے بعد چینج کر سکتے ہیں. اب امریکہ کی اگزامپل لے لیں, وہاں پہ یہی ہوتا ہے. اب جیسے اوباما ابھی کرنٹ رولر ہے, تو 2 سال تک لوگوں کو ان کی پالیسیز پسند نہیں آئی تو انہوں نے اسے اپنے جو ہاؤس تھا اس میں سے ہٹا دیا, کیونکہ اور یہ ڈیموکریسی کے تھرو ہی ہو سکتا ہے, ڈکٹیٹرشپ میں آپ یہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ بڑی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ سامنے ان کو پلیز پہلے کہنا. سر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ وی گیٹ دا گورنمنٹ وی ڈیزرو, یہ امریکن پالیسی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سینٹینس ہے. اور سر ہمارے کنٹری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم چند پلیٹوں کی خاطر تو کافر میں مومن تو مشرق کا ورد کرتے نظر آتے ہیں. اور سر دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ مشرف کا دور بہت اچھا تھا, تو سر اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں, دیر از نو اینی کنٹری جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ آئی ہو وہاں ترقی ہوئی ہے. مشرف وہی ڈکٹیٹر ہیں جو جا کے بلوچستان میں کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا, تمہیں خود پتہ نہیں ہوگا تمہیں کس نے کہاں سے ہٹ کیا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ایوب خان کے دور کی. سر ایوب خان تو وہ لیڈر ہیں جو جا کے کراچی میں جلسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کون میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, اور اس رات کراچی میں 400 افراد مارے جاتے ہیں. اس کے 3 دنوں کے بعد کراچی کی بستیوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو سر اگر ہم دنیا کی ہسٹری دیکھیں, سر اگر ہم ابھی ایجپٹ کا ریسنٹ واقعہ دیکھیں, وہاں پہ ابھی وہاں کی جو آرمی ہے اس نے ہولڈ لیا ہے, لیکن دے آر سرچنگ فار دا پولیٹیکل لیڈر, اور جس کا جو کام ہوتا ہے وہی کرتا ہے. اگر میں انجینئر ہوں الیکٹریکل, تو میں جا کے سول کا کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اگر کوئی پولیٹیشین ہے اس کے پاس نالج ہونی چاہیے. اور سر یہ پولیٹیشین خود نہیں اٹھ کے آ جاتے, ہم ہی لوگ ہیں جو ہم بریانی کھا لیتے ہیں, پلیٹیں ہم ناچتے ہیں گاتے ہیں. سر اگر ہم کراچی میں بے نظیر کی آمد کو دیکھیں, جب بے نظیر آئی تھی تو دیر آر 20 lakh people were dancing on the roads. There are 1,000 to 2,000 women were dancing on the roads in front of the gents and on the beat of the drums. تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی پولیٹیشینز آئے تھے وہ غلط تھے, نہیں, ہم ہی نے انہیں پروڈیوس کیا. اور وہی آدمی جس کا جو کام ہوتا ہے اگر وہ کرے تو وہ کنٹری ٹھیک رن ہو سکتا ہے. یہ آپ کے ساتھ بیٹھے کچھ کہنا چاہیں. جس انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اس کو کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے پاس ان فضول کاموں میں پڑھنے کے لیے اب وہ وقت ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بے نظیر آئی تھیں تو یہ ہو رہا تھا اور سڑکوں پہ, تو ان کاموں میں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے. ہم لوگ بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور جو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہو اور فوجی حکومت ہو, تو سر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کو 60-62 سال سے فوجی جمہوریہ جنرلستان بنایا جا رہا ہے. یہ غلط بات ہے. ہم لوگ کے پاس ان کاموں میں پڑھنے کے لیے اب وقت نہیں ہے. تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہے, میں نام نہیں لوں گی, وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں, ان کے ایک بادشاہ کا بیان ہے پچھلے دنوں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دیں. سعودی عرب کی آپ بات کریں, جی ہاں, تو ہمیں شرمانا کیوں چاہیے سعودی عرب کا نام لیتے ہوئے؟ تو سر آئی ڈونٹ نو آپ کے چینل کی کچھ پالیسیز ہوں. نہیں, میرے کوئی پالیسی نہیں. میں آپ لوگوں سے واقعی سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ لوگ منطقی طریقے سے سوچتے ہیں, سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ساری دنیا مانتی ہے مسلمان غیر مسلمان مغرب مشرق کے اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے ملک, اور جو سپر پاور یا تو بن چکا ہے یا بننے والا ہے, وہ ہے چین. وہاں تو مذہب کو کوئی خاص اہمیت جہاں تک مجھے علم ہے نہیں دی جاتی. تو وہ لوگ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ بیٹھے بتائیے. میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہاں مذہب کی امپورٹنس ہے, کیونکہ مذہب کو ہی مطلب بنیاد بنا کر جو ہے ہم اپنے آگے جو ہے وہ زندگی بڑھاتے ہیں. جو ہمارا جو آئین ہے 1973 کا آئین ہے, اس میں جو ہے مطلب یعنی پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کے طور پہ جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا. تو مطلب یہی ہے کہ مذہب کی امپورٹنس تو ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ کلچر آپ کا جو ہے وہ مذہب کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اس حوالے سے مذہب کی امپورٹنس ہے. لیکن یہ کہ اس کو مسئلہ بنانا اور مطلب یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار اٹھا لینا مذہب کو لے کر, یہ غلط ہے. ہمیں سملیرٹیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ڈفرینسز کو جو ہے ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے. ہو رہا ہے اور مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. جی, یہ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سملیرٹیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ڈفرینسز جو ہیں ان کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا چاہیے. یہ آپ بولیے. جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی یا اس کی تنزلی کا جو ریزن ہے یا پھر کوئی بھی اس کی کاز صرف مذہب کی وجہ پہ نہیں ہوتی. اگر ہم چائنا کی ایگزامپل لے رہے ہیں تو چائنا میں اگر وہاں پہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جا رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو تمام لوگ جس پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو رہے ہیں, جس یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ صرف چائنا کی ڈیولپمنٹ یا اس کی پروگریس کے لیے ہے. ان کے پیچھے بہت عرصے سے کچھ کہنا چاہیے. سر میں تو صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ایز اے اسلامک کنٹری جب
اسلام نے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں بھلائی چاہیے تو تم جو ہے ہمارے احکامات پہ چلو, ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو ہے ہمیں اپنے گورنمنٹ کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں اس میں اسلامک جو ہے بہت کم پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ اور یہ کرپشن کیوں بڑھا ہے, کیونکہ انٹرسٹ آپ کی جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں بینکس کتنے پروگریس کر رہے ہیں یہاں پہ. اسلامی معاشرے میں تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک پوائنٹ آؤٹ آپ کو ایک یہ بات بھی کہوں گی کہ جب بی بی صاحبہ کی جب گورنمنٹ فارم ہو رہی تھی تو کیا کہتے ہیں سعودیہ نے اور کتنے ممالک نے کہا تھا جی کہ جو چیز غلط ہے وہ تو ہے نا, اسلامی معاشرے میں کبھی بھی عورت جو ہے وہ رول نہیں کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے کہاں پہ لکھا ہے یہ جو ساری حدیثوں میں اور قرآن مجید میں, ہم مذہبی بحثوں میں عام طور پہ نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن چونکہ آپ نے مذہبی ایک بحث شروع کی ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ آپ بھی چاہتی ہیں کہ ایک اسلامی معاشرہ ہو, آپ بھی چاہتی ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہو. کوئی دو شخص یا کوئی دو خواتین اس بات پہ آج تک متفق نہیں ہو سکے کہ وہ اسلامی معاشرہ کیسا ہوگا. آپ کے علماء حضرات خود اس بات پہ متفق نہیں ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا. ایک جو ہے دوسرے کو کافر کہتا ہے, دوسرا تیسرے کو کافر کہتا ہے, تیسرا چوتھے کو کافر کہتا ہے. سر میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں مگر مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ ایکسٹریمسٹ ہیں, یا تو وہ بہت ہی زیادہ یعنی مذہب پہ بہت ہی اسٹرکٹ انہوں نے ایسے رولز رکھے ہوئے ہیں کہ نارمل پیپل کین ناٹ لائک فالو دیم, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماڈرنزم کی طرف بہت ہیں, وہ یعنی دونوں آپ طریقوں سے آپ مذہب سے دور جا رہے ہو. اور ہمارا مذہب ہمیں اعتدال سکھاتا ہے, ٹھیک ہے, اٹ لیڈز اس ٹو دا مڈ وے. جو صحیح راستہ ہے وہ ہمیشہ اعتدال کا راستہ ہے ہمارے مذہب کے لحاظ سے. پر ہمارے مذہب میں ہمارے فرقہ واریت ہے تو بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے جو ہم ایون کہ ہماری یوتھ جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وی آر ناٹ ایون سیٹسفائڈ کہ ہم کیا کہتے ہیں اعتدال کے راستے پہ چلیں. ہم سب کو پتا ہے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے, پر آر وی ڈوئنگ سم تھنگ؟ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, وی آر سلیپنگ. یعنی ایٹ لیسٹ ہمیں ایز این انڈیویجول اگر ہم کچھ نہیں بھی کر سکتے ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی یعنی ان نیندوں سے بیدار ہوں. ایٹ لیسٹ وی سی کہ اگر ہمارے حکمران کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم ایز اے یوتھ کس طرح ہم ایٹ لیسٹ اگر ہمیں کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی تو ہمیں خود آگے بڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی آواز آگے تک پہنچا سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ ان یور فیوچر لائف.